اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین، آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے جناب عیسیٰ کا ایک کہسان سے ملاقات کرنا، ایک کاشتکار سے ملاقات کرنا۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ جناب عیسیٰ جو ہے ایک مقام پر تشریف فرماتے کہ ایک شخص کو دیکھا جو کہ بوڑھا ہے اور وہ اپنی زمین میں جو ہے بیلچہ اٹھائے، وہاں پہ جڑی بوٹیاں جو تھیں یا اپنی زمین کی جو ہے وہ صفائی وغیرہ کر رہا تھا۔ تو جناب عیسیٰ نے جب یہ منظر دیکھا تو جناب عیسیٰ نے خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کی کہ خدایا اس شخص یعنی یہ جو بوڑھا شخص ہے اس کے دل سے دنیا کی محبت کو جو ہے وہ نکال دے۔ تو اب جب اللہ کے نبی نے یہ دعا فرمائی تو اس شخص نے یعنی جو بوڑھا شخص تھا اس نے فوراً جو ہے بیلچہ رکھا اور آرام کرنے لگا۔ اب کچھ دیر کے بعد اللہ کے نبی نے پھر دعا فرمائی کہ یا بار الہ اس کے جو دل میں ہے دنیا کی محبت ہے اس کو ڈال دے۔ تو اب جب یہ دعا کی تو اب پھر وہی شخص دیکھا کہ جو ہے اٹھ کے بیلچہ اٹھا کے اپنی زمین کی جو ہے صفائی کرنے لگ گیا، کاشتکاری جو ہے کرنے شروع کر دی۔ تو اب جناب عیسیٰ جو ہے اس شخص کے پاس آئے اور عرض کی کہ اے بندہ خدا، میں نے آپ کو دیکھا کہ ایک لمحے کے لیے آپ نے جو ہے کام کرتے کرتے بیلچے کو رکھ دیا ہے، پھر کچھ دیر کے بعد آپ نے دوبارہ جو ہے کام کرنا شروع کر دیا ہے، تو اس کی کیا وجہ تھی؟ تو اس شخص نے جواب میں عرض کیا کہ اے نبی خدا، اس کی وجہ یہ تھی کہ جب میں نے پہلی دفعہ بیلچہ جو ہے زمین پر رکھا تو میں نے سوچا کہ میں ایک شخص بوڑھا شخص ہوں جو میری عمر رسیدہ ہو چکا ہوں، اب کوئی پتہ نہیں ہے کسی وقت جو ہے مجھے موت آ جائے، تو میں نے اتنی محنت کر کے اتنا سارا جو ہے کما کے اتنی ساری محنت کرنے کا کیا فائدہ ہوگا، لہٰذا میں کام نہیں کرتا۔ اب جو دوسری دفعہ میں نے بیلچہ اٹھایا اور کام کرنا شروع کر دیا ہے تو میں نے سوچا کہ ابھی تو میں زندہ ہوں اور میری موت کا جو وقت مقرر ہے وہ بھی میرے علم میں نہیں ہے، مجھے نہیں پتہ کہ میں نے کب مرنا ہے۔ تو جب تک میں زندہ ہوں ظاہری بات ہے میں نے کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں وہ خریدنے کے لیے، ان کو لانے کے لیے مجھے پیسے کی ضرورت ہے، محنت کرنے کی ضرورت ہے، یعنی اپنی تمام تر جو زندگی ہے اس کی تمام تر جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے کسی نہ کسی کام میں مجھے محنت کرنی پڑے گی، جس کی بدولت جو ہے مجھے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ انکم آئے گی، پیسہ آئے گا کہ جس کے ذریعے سے میں اپنے جو زندگی کے تمام تر وسائل ہیں ان کو لے سکوں گا اور پورا کر سکوں گا۔ تو یہی وجہ تھی کہ پہلی دفعہ میں نے جو ہے وہ اپنی محنت اس وجہ سے چھوڑی، اپنا کام اس وجہ سے چھوڑا کہ مجھے یہ لگا کہ میں جو ہے مرنے کے قریب ہوں اور کسی وقت بھی مر سکتا ہوں، تو اب یہ ساری محنت کرنے کا کیا فائدہ۔ اور جب دوسری دفعہ محنت کی تو یہ سوچا کہ ابھی تو زندہ ہوں اور کب تک زندہ رہوں یہ بھی معلوم نہیں ہے، تو اپنی زندگی کے تمام تر ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بھی مجھے محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ جو اس واقعہ سے ہمیں بہترین درس حاصل ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے اس دنیا میں آیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ اب آخرت کی جو یاد ہے اس یاد میں دنیا میں جو تمام تر امور ہیں کہ جن کو انجام دینا ضروری ہے، کہ جس طرح آپ کی خدمت میں واقعہ بیان کیا ہے، ان کو چھوڑ دے، یعنی صرف اور صرف جو ہے وہ مسجد میں بیٹھا رہے، رات دن جو ہے نمازیں پڑھے، تسبیحیں پڑھے، یعنی اللہ کے ذکر میں جو ہے ہمیشہ مشغول رہے اور وہ بھی مسجد میں بیٹھ رہے۔ تو اس کی بھی آپ کی خدمت میں بیان کر دوں کہ تاریخ میں جو ہے معصومین نے مذمت کی ہے کہ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ انسان جو ہے ہر وقت مسجد میں بیٹھا رہے تبھی خدا کی عبادت ہو سکتی ہے، بلکہ رزق حلال کمانا بھی اللہ کی عبادت ہے۔ تو بہرحال انسان کو جو ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی تمام تر ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، اپنی زندگی کو بہترین اور آسان انداز میں گزارنے کے لیے بھی محنت کرنی ضروری ہے، لیکن اسی محنت کے ساتھ، اسی جستجو اور جدوجہد کے ساتھ انسان کو آخرت کی بھی ہمیشہ جو ہے فکر رہنی چاہیے، اور آخرت کے لیے بھی جو ہے انسان کو ہمیشہ جو ہے خدا کی عبادت اور خدا کے ذکر میں مشغول رہنا چاہیے اور واجبات کو ادا کرنا چاہیے، تاکہ دنیا بھی جو ہے بہترین اور آسان انداز میں گزر جائے اور آخرت کے لیے بھی اس کے لیے بہترین اس کے پاس سامان ہو، تاکہ وہ جو خدا کا عذاب ہے اس سے بچ سکے۔ دعا ہے خداوند متعال کی ذات ہماری توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام مومنین کی خدمت میں ملتمس ہوں، دعا میں یاد فرمائیں گے۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔